اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور فضل سے رمضان المبارک کے لیے ہماری جو خصوصی گفتگو ہے وہ انشاءاللہ جاری اور ساری ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز کی ضرورت اور اہمیت۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت زیادہ جس بات پر زور دیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ چھٹی یا 7ویں کلاس میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی اور تب ایسے ہی یاد کر لی، سمجھ نہیں تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب جب بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ تو کمال کی حدیث ہے۔ اس کے ترجمے پر غور کیا، اس کے معنی پر غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو اس سے بڑی تو حدیث ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو جسمانی معراج عطا کی وہ ایک دفعہ تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6 پر، 7ویں پر گئے۔ اللہ رب العزت سے بالمشافہ ملاقات کی اور اللہ رب العزت سے باتیں کی۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج تھی، عروج تھا، یعنی کہ معراج انتہا ہو گئی اس عروج کی، اس کے آگے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وہاں پر تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پہنچے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ بآیاتنا، کہ اللہ پاک نے رسول اللہ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے وہ پہنچ نہیں تھی وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ تو سوچیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء کرام میں سب سے زیادہ جو معراج اللہ پاک نے عطا کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی، اور مومن کی جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم 5 مرتبہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب اس بات کی مجھے سمجھ آئی تو میرا دل خوشی سے بھر گیا کہ دیکھیں کہ اللہ پاک کی جو مومنین ہیں ان پر کتنی بڑی عنایت ہے کہ ہم اللہ پاک سے 5 بار ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی محبوب ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پر میری اس سے ملاقات ہوگی تو آپ تو بھاگ بھاگ کر وہاں پہ جائیں گے۔ جس سے ہم محبت رکھتے ہیں اس سے ملاقات کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے تو ہم تو نماز بہت محبت سے پڑھیں گے کہ اس سے نماز کے ذریعے ہم اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو گویا کہ مومن جب حالت نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنی معراج پر ہوتا ہے۔ تو کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ہم اس کو سوچیں تو اسی سے ہماری زندگی جو ہے اس کا پورا جو ہے وہ سسٹم ہی چینج ہو جائے گا کہ ہم اللہ پاک سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی چاہت جو ہے وہ رکھتے ہیں تو پھر ہماری نمازوں میں کیسا خضوع اور خشوع جو ہے وہ آئے گا کہ یہ تو ہم نے اپنے محبوب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اور جب ملاقات کے لیے محبوب کے پاس جاتے ہیں تو پھر بڑا سج سنور کے جاتے ہیں، بن ٹھن کے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی نمازیں ہماری ہوں کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے جب ملاقات کریں اچھے خوبصورت کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ جب ہم وضو کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ طہارت حاصل کریں، پاکیزگی حاصل کریں، تو گویا کہ یہ ایک اللہ پاک سے ملاقات کا ہمارے لیے بہانہ ہے اور 5 مرتبہ ہے۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے۔ اب یقین کریں جب مجھے اس بات کا ادراک ہوا، جب مجھے اس کی سمجھ آئی تو ہمارے زندگی کا ایک جو پینترا ہوتا ہے وہی چینج ہو گیا اور پورا ایک لائف سٹائل ہی چینج ہو گیا۔ نماز جو پہلے ہم صرف اماں ابا کے کہنے پر پڑھتے تھے پھر اس کو خوش دلی سے پڑھنے لگے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی انشاءاللہ جو ہے سمجھیں کہ یہ ہمارے اللہ رب العزت سے
ملاقات کے لیے جو ہے اللہ پاک نے ایک بہانہ رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک غزوہ کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں ان کی ٹانگ میں ایک تیر لگ گیا۔ تیر ایسا جو ہے وہ برے طریقے سے جو ہے وہ ان کی ٹانگ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ جراح جو ہیں وہ نکالنے کی اسے کوشش کرتے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حالت جو ہے وہ غیر ہو جاتی۔ مطلب انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہو رہی تھی اس وقت۔ انہوں نے کہا، جراح سے کہنے لگے کہ تم مجھے چھوڑ دو، جب میں نماز شروع کروں تو تب تم تیر نکال دینا۔ وہ جراح جو ہے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ نماز کے حالت سجدہ میں گئے تو جراح نے تیزی سے جو تیر تھا وہ نکال دیا۔ اور آپ یقین کریں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بعد میں انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ پہلے تو آپ بہت زیادہ تکلیف جو ہے وہ محسوس کر رہے تھے، تو کیا جب ہم نے دوبارہ نکالا تو آپ کو فیل نہیں ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہنے لگے کہ بالکل نہیں مجھے پتہ چلا کہ آپ نے کب تیر نکال دی ہے۔ یعنی کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات میں اور محو گفتگو میں اتنے مگن تھے، اس قدر شدت کے ساتھ وہ جو ہے وہ محبت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ میرا تیر جو ہے وہ کس وقت نکلا۔ تو اللہ رب العزت میری، آپ کی، ہم سب کی نمازوں میں ایسا ہی خضوع و خشوع، ایسی ہی محبت جو ہے وہ ہے ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ میں کل جو ہے اس کو مزید کنٹینیو کروں گی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کتنی بار ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اور یہ نماز جو ہے وہ ہمیں کیا کیا سکھاتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری نمازوں میں ایسا ہی عروج عطا فرمائیں جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نماز میں تھا، جیسے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص رحمت اور فضل فرمائے اور ہم سب کی نمازیں جو ہے وہ ایسی ہی شاندار اور بہترین کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔